تمہارا دین مٹا دیا جائے گا، اسلام ختم کر دیا جائے گا۔ اس بابے نے جگایا ہے کہ انسان بزدل ہوتا ہے اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو، اور اگر دل میں مصطفیٰ کا عشق آ جائے تو بندہ ساری کائنات میں دلیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی ڈر تو نہیں ہے نا؟ آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیں۔ تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے 3 بار زندہ باد کا نعرہ لگائیں، کیونکہ ختم نبوت اگر نہ بچے، نہ ہمارا دین بچتا ہے، نہ ہمارے جلسے بچتے ہیں، نہ ہمارا قرآن بچتا ہے، نہ ہمارا دین بچتا ہے، نہ ہمارا ایمان بچتا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کی حفاظت کرو۔ اور کل تک جو کہتا تھا کہ اگر کوئی حضور کے بعد اور نبی مانے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان نہیں، یہ عمران خان کا بیان ہے۔ کل تک اس کا یہ بیان تھا، اینکروں کو اس نے بیان دیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو مانے میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان نہیں۔ اور آج لبیک والوں کا رگڑا لگا نا، تو آج کہتا ہے میرا بھی ختم نبوت پہ ایمان ہے، کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ یہ پھکی نہیں چلنی، جو پھکی میں بھیج رہا ہوں اسلامی ٹچ والی یہ نہیں چلنی۔ تو اس لیے وہ آج اپنے تمام تر ریلیوں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، یہ نعرے بھی لگا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ باب خادم رضوی نے قوم کو بیدار کر دیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ایک ہی نعرہ ہوگا، تاجدار ختم نبوت۔ جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ بولے، جس نے سیاسیوں کے ساتھ جانا ہے وہ بے شک چپ رہے۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو مکمل اٹھاؤ نہ پتہ چلے کہ حضور کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبوت کے محل کو تعمیر فرمایا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ اینٹ ہوں جس کے ساتھ قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کسی نبی کو ہم جھوٹے کو مان سکتے ہیں؟ اگر ہم مانے نہ اذان بجتی ہے، نہ قرآن بجتا ہے، نہ ایمان بجتا ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کی ذات آخری ہے اور حضور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ رب کی بارگاہ تک راستہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا حیدر قرار سے کسی نے پوچھا آپ کو رسول اللہ سے کتنا پیار ہے، آپ کو آقا سے کتنا پیار ہے؟ وہ علی المرتضیٰ خیبر کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے جس کی محبت کی سندیں خود عطا فرمائی تھی، فرمایا اتنے دن سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو خدا سے بھی پیار کرتا ہوگا، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ اب یہ بات جب حضور علیہ السلام نے فرمائی نا، ہر ایک کی خواہش تھی، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، فاروق اعظم موجود تھے، حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام موجود تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے، کیونکہ حضور نے سند جو لگا دی، حضور نے سند دے دی، فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ دوں گا جو خدا سے بھی پیار کرتا ہوگا، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ صبح ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں میں نگاہ دوڑائی، حضور نے دیکھا کہ علی نہیں ہے، فرمایا این علی جن، فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علی بستر پہ ہیں، یا رسول اللہ بیمار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، علی کو لانا تمہارا کام ہے اور علی کو تندرستی عطا کرنا، شفائیں عطا کرنا مجھ محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ حضرت مولا علی آ گئے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی سے پوچھا، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں میں پانی آ رہا ہے۔ میرے آقا نے لعاب دان لگائی اور حضرت مولا علی کی
جھنڈا بھی تھا، ڈھال بھی تھی، تلوار بھی تھی، ہاتھ دو تھے مگر کام تین ہو رہے تھے۔ ہاتھ دو تھے اور کام تین ہو رہے تھے۔ پتہ چلا اگر کوئی اللہ کے دین کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، چلتا وہ ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیج کے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے حضرت مولا علی کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے، اور جب حضرت مولا علی گئے نا، خیبر کا قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اور آگے مرحب تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، اور اس کے مد مقابل کوئی نہیں آتا تھا، عکاظ کے میلے کا شاہ سوار تھا۔ اب اس نے جب تلوار چلائی تو مرحب کی تلوار تھی، حضرت مولا علی نے اپنی ڈھال پہ تلوار روکی۔ اب جب تلوار روکی، تلوار اتنی تیز تھی کہ ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے، ڈھال زمین پہ گر گئی۔ اب دوسرے لمحے میں مرحب اور وار کرنا چاہتا تھا، اور حضرت مولا علی کو ایک ہی لمحے کے اندر ڈھال چاہیے تھی۔ اب میدان سے جاتے تو کوئی کہتا کہ علی بھاگ گیا ہے، حضرت مولا علی حیدر کرار مشکل کشا، ان کے اندر وہی قوت حیدری، وہ غلامی مصطفیٰ والی قوت اجاگر ہوئی، اور حضرت مولا علی نے ایک لحظہ دیر کیے بغیر خیبر کے قلعے کے دروازے کو ہاتھ لگایا، خیبر کے قلعے کے دروازے کو پکڑا۔ وہ دروازہ جس کو 20 بندے کھولتے، 20 بندے بند کرتے، 20 فٹ لمبا، 20 فٹ چوڑا، جس کو کھولا نہیں جا سکتا تھا، مولا علی حیدر کرار نے اپنے بائیں بازو سے اس دروازے کو پکڑا اور اس کو ڈھال بنا لیا، اس کو ڈھال بنا لیا۔ اب حضرت مولا علی نے اس کو ڈھال بنا لیا اور اس کو ایسے اٹھا لیا۔ توجہ ہے نا؟ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا قد مبارک تو چھوٹا تھا، بظاہر ڈیل ڈول نہیں تھا کہ 20 فٹ قد ہو، لیکن یہاں پر یہ عجیب بات نہیں کہ ڈھال اتنی بڑی، حضرت مولا علی شیر خدا خود چھوٹے نظر آئیں، بات ایسے نہیں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ڈھال کو پکڑا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، یار غار، صاحب مزار، جن کے بارے میں آج وہ کالے دل والوں نے، سیاہ دل والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی۔ سیاہ دل والے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان آپس میں کوئی مسئلے تھے، وہی صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب حیدر کرار نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑا، خیبر کا دروازہ چھوٹا نظر آ رہا تھا، علی بڑا نظر آ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ایسے نہیں نعرہ وہی لگاؤ جو حیدر کرار نے لگایا۔ لگاتا تھا وہ جب نعرہ، اب لگاتا تھا وہ جب نعرہ، تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ جس کا دل خوش ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ لگاتا تھا وہ جب نعرہ، تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے اسلام کے لشکر کے عظیم مجاہد ہیں، آپ جا رہے ہیں، راستے کے اندر دریا آ گیا، پل نہیں تھا، کوئی پل موجود نہیں تھا، صحابہ کرام پریشان ہوئے کیا ہوگا؟ حضرت سعد نے آواز لگائی، فرمایا نبی کے غلاموں، اگر تم اپنی ذات کے لیے جا رہے ہو تو یہی کھڑے ہو جاؤ، اگر خدا اور اس کے مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہو تو آگے بڑھو، اس سمندر سے، اس دریا سے گزر جاؤ۔ جب نبی کے
صحابی نے تقریر کی، وہ ایمان صحابہ والا تھا۔ آج کے مسلمان کا ایمان نہیں کہ جناب والا علماء سے بیان سنے، تقریریں سنے، اور لیکن ایک کان سے نکالے دوسرے سنے کے دوسرے کان سے نکال دے۔ نہیں نہیں، ان کو خدا پہ بھی یقین تھا اور پیارے مصطفیٰ پہ بھی یقین تھا۔ صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے دریا کے اندر، سارا لشکر دریا سے گزر گیا، ایسے گزرا جیسے کوئی خشکی پہ چلتا ہے، ایسے چلتے گئے جیسے خشکی پہ چل رہے ہیں۔ سارا لشکر گزر گیا۔ لشکر کے امیر نے کہا کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی؟ ایک صحابی نے اپنے سامان کی تلاشی لی، کہا کہ ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ امیر نے کہا دریا کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اور دریا کو کہو، دریا جب تک تو میرا پیالہ واپس نہیں کرے گا ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اللہ کی قسم، وہ صحابی دریا کے کنارے کھڑا ہوا، اس نے دریا کو کہا وہ دریا تو نے اوروں کا مال نہیں لیا، میرا پیالہ واپس کر۔ سبحان اللہ۔ اور تاریخ ہے کہ وہ پیالہ لہروں کے ساتھ ہوتا ہوتا دریا کے کنارے آیا اور اس نے اپنا پیالہ اٹھایا، سبحان اللہ۔ لگاتا تھا وہ جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا، اور دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نبی کا غلام حضرت سفینہ راستہ بھول گیا، جنگل میں جا رہا ہے، ابو الحارث شیر جنگل کا بادشاہ ان کو گھورتا ہے، لیکن حضرت ابو سفینہ نے کیا فرمایا؟ اے شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں بھی مصطفیٰ کا غلام رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اونچی بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر تھک گئے ہو تو بس کرتے ہیں جی، نہیں تو پھر سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دو نا سبحان اللہ سارے۔ سبحان اللہ۔ کہا میں حضور کا غلام ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، جب اس نے کہا نا میں حضور کا غلام ہوں تو وہ تھا شیر، لیکن نبی کے غلام کے سامنے بھیگی بلی بن گیا، سبحان اللہ۔ دم ہلانے لگا، اور جب تک وہ جنگل ختم نہیں ہوا وہ صحابی رسول کی حفاظت کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ میں بات کر رہا تھا آج ہمارے نعرے ڈھیلے ہو گئے، نعرے اس لیے ڈھیلے ہوئے ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، آج عمل ختم ہو گیا، ہمارا کردار ختم ہو گیا ہے، اسلام والا کردار ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے حضور سے پیار کیا، میں بات کر رہا تھا حضرت مولا علی سے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ سبحان حضور اللہ۔ سے کتنا پیار ہے؟ اب جس کے لیے سندیں میرے مصطفیٰ نے خیبر کے دن عطا فرما دی، میرے آقا علیہ السلام سے محبت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنے ماں باپ سے بڑھ کے حضور سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ خالی جمع خرچ نہیں تھا ہماری طرح کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، جب ختم نبوت اور نبوت سے رسالت کی بات ہے تو ہر کوئی گھر میں گھس جائے۔ ہاں جی اسلام ہم چاہتے ہیں اسلام آئے، لیکن اس کے لیے گولیاں کوئی اور کھائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین آئے، لیکن اس کے لیے ہتھ کڑیاں کوئی اور لگوائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین آئے، لیکن اس خان کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس ملک کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس جناب والا چودھری کا مقابلہ کون کرے گا؟ چاہتے تو ہیں دین آئے، بھئی دین ایسے آئے گا؟ نہیں، دین ایسے آئے گا جیسے نبی کے صحابہ نے بدر میں جا کے بتایا، سبحان اللہ۔ جیسے احد میں جا کے بتایا، جیسے خندق میں گئے انہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی عزت پہ قربان کر دیا۔ دین ایسے آئے گا۔ اور جب یہ مسلمان کی دل کی آرزو بن جائے گی نا کہ کچھ بھی ہو جائے، میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن میں دین کے لیے کھڑا ہو جاؤں، سبحان اللہ۔ جیسے بابا خادم رضوی کھڑا ہو گیا، اس کا یہی نعرہ تھا ستم کا ردرا ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے لبیک والوں پہ ظلم کیا آج 1% بھی برداشت نہیں کر سکے اور رونے لگ گئے۔ جنہوں نے کیا تھا ظلم آج ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر انہوں نے نہ حق قتل کیا، نہ حق مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے تو آج ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، یہ تو ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کیا۔ اور بابا جی نے فرمایا تھا یا اللہ گن لے جنہ جنہ تیرے نبی دے دین دا رستہ روکیا، یا اللہ انہاں نو بھی ذلیل کر، انہاں دی نسلاں نو بھی ذلیل کر۔ سبحان اللہ۔ اور ہوگا ایسے
بھی جماعت کا کوئی ہے جس نے دین کا راستہ روکا انشاءاللہ ذلیل ہو کے رہے گا۔ فرمایا مجھے ماں باپ سے بڑھ کے حضور سے پیار ہے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کے پیار ہے، فرمایا اپنے مال و متاع سے بڑھ کے پیار ہے۔ توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ، فرمایا مجھے ہر شے سے بڑھ کے، ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، مال سے بڑھ کے حضور سے پیار ہے۔ اور سخت گرمی کے عالم میں اگر کسی کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، ہمیں مصطفیٰ سے اس سے بھی بڑھ کے پیار ہے۔ سبحان اللہ، اور حضرت عمر بن العاص صحابی رسول ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت کی حالت کیا تھی، اور جب میں نے کلمہ پڑھا تو اس وقت کا انداز کیا تھا۔ کہتے ہیں ما کانا احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، غلامی مصطفیٰ میں نہیں آیا تھا، میں حضور سے اتنا نفرت کرتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی اور نفرت نہیں کرتا تھا، لیکن جس دن میں نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، جس دن میں نے کلمہ پڑھ لیا، جس دن میں مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا، میں نے دیکھا چاند کو ٹکڑے کیے، سبحان اللہ، میں نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، میں نے دیکھا درختوں کے قدموں میں بلانا، میں نے دیکھا حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگا دیا، وہ بھی ٹھیک ہو گئی، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی بھی ٹھیک ہو گئی، میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب دان سے کھارے کنویں میٹھے کر دیے، میں نے دیکھا احد ہل رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے ایڑی ماری، احد خاموش ہو گیا، میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا، تو اس کے بعد ما کان احد احب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میں نے محمد کے جمال کو دیکھا، پوری دنیا میں محمد سے بڑھ کے مجھے کوئی محبوب ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، میرے خیال میں تھک گئے ہیں جی آپ، سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے بولو نا۔ سبحان اللہ، حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حجرے میں تھی اور ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، یا رسول اللہ جب میں گھر ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، سبحان اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، میں دوڑ کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں، یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے، آج تو میں مسجد نبی میں فوراً آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، یا رسول اللہ گھر میں چین نہیں آتا، اپنے ماں باپ سے بیٹوں سے بڑھ کے آپ سے پیار ہے، میں گھر میں ہوتا ہوں چین نہیں آتا، آپ کا دیدار کرنے کے لیے آ جاتا ہوں، سبحان اللہ، قیامت والے دن یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوگا، میں جنت میں ہوں گا، آپ بھی جنت میں ہوں گے، آپ اونچے درجات پہ ہوں گے، میں نچلے درجوں میں ہوں گا، یا رسول اللہ اس وقت اگر جنت میں آپ کو نہ دیکھا تو چین کیسے آئے گا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کیسے آرام ملے گا، یا رسول اللہ یہی بات مجھے رلائی جا رہی ہے، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں، یا رسول اللہ چین نہیں آتا کہ آپ کو نہ دیکھوں تو صبر نہیں آتا، یا رسول اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر تاخیر ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، یا رسول اللہ جنت میں آپ کو نہ دیکھوں گا تو کیا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، حضور خاموشی بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل حاضر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، جبرائیل امین حاضر ہو کے عرض کرتا ہے اے پیارے محبوب اپنے اس غلام کو چپ کروائیے، سبحان اللہ، اپنے غلام کو دلاسا دیجئے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر رب کا قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جبرائیل
کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے غلام کو چپ کروائیے. رب کائنات کا فرمان ہے اے میرے محبوب جو آپ کی اطاعت کرے رب کی اطاعت کرے یہ انہی لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ نبی ہیں, یہ صدیقین ہیں, یہ شہداء ہیں, یہ صالحین ہیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے. یہ تھی نبی کے غلاموں کی محبت, یہ تھا نبی کے غلاموں کا انداز. وہ نبی کے غلاموں اگر تمہارے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہے تمہارے دل آباد ہے. اگر دنیا کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, فصلات کی محبت ہے, بینک بیلنس کی محبت ہے, برادریوں رشتہ داریوں اور سیاست دانوں کی محبت ہے, اللہ کی عزت ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جب تک ساری کائنات کے رشتوں سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار نہ کیا جائے اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں مل سکتی. کیا تم نے نہیں دیکھا غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو دجانہ نے میرے آقا کی تلوار کو تھاما ہوا تھا. میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ بچوں اور عورتوں پہ نہ چلے, اس کا حق یہ ہے نبی کے خدا کے دین کے دشمن کو کاٹتی جائے حتیٰ کہ اس کے اندر دندانے پڑ جائیں. حضرت ابو دجانہ نے تلوار لی, تلوار لے کر آگے بڑھے. میرے نبی کا وہ غلام ہے تلوار چلاتا جاتا ہے, موذیوں کی گردنیں کاٹتا جاتا ہے. موذیوں نے ایک بارگی حملہ کیا, جسم کے اندر تیر لگے, اتنے تیر لگے جس طرح کانٹوں والی سے اگر کسی نے دیکھی ہو اس طرح جسم کے اندر سے ہیں, سے کی طرح تیر لگے ہوئے, کوئی جسم کا حصہ خالی نہیں ہے, لہو لوہان ہے اور جناب والا پاؤں بھی لڑکھڑا رہے ہیں. لیکن حضرت ابو دجانہ سے کسی نے پوچھا ابو دجانہ کیا تو ناکام تو نہیں ہو گیا, کیا تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ حضرت ابو دجانہ نے نعرہ مار کے کہا فزت برب الکعبۃ. اے لوگوں پوچھنے والوں جو مزہ مصطفیٰ کے لیے تیر کھانے میں ہے وہ کائنات کی کسی نعمت میں نہیں ہے. میں رب کعبہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں آج میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس لیے ایک پھانسی کے پھندے کے اوپر ایک عاشق نے کہ بات کی تھی مولانا کفایت اللہ کافی نے. یہ بات بڑی عجیب تھی کہ جناب والا اس نے کہا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے, جیل میں ڈال دیا گیا, پھانسی لگ گیا. پھانسی کے پھندے پر لوگوں نے کہا مولانا آپ فتویٰ لکھ دیں انگریز کے خلاف جہاد فرض نہیں ہے. مولانا نے کہا اوے لوگوں یہ گردن تو کٹ سکتی ہے, نبی کا دین بک نہیں سکتا. اور اس نے پھانسی کے پھندے کے پھانسی گھاٹ کے اوپر کھڑے ہو کر ایک نظم لکھی اور وہ نظم کیا تھی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس منظر بھی دیکھیں نا. حضرت ابو طلحہ حضور کے سامنے تیر آ رہے ہیں اور حضرت ابو طلحہ بڑھ کے آگے گئے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, کوئی تیر آپ کی طرف آئے میں کیسے گوارا کر سکتا. سامنے کھڑے ہو کے ڈھال لے کے تیروں کو روکنا شروع کر دیا. تیر زیادہ آئے, ڈھال ٹوٹ گئی, زمین پہ گر گئی. لیکن حضرت ابو دجانہ جھکے نہیں کہ میں جھکوں اور کوئی تیر حضور کی طرف نہ چلا جائے. ہاتھ پہ ہی تیروں کو روکنا شروع کر دیا. اور حضور نے آگے بڑھ کے نا ایسے جھانکنا چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح معاملہ کیا ہوا ہے, خون کیوں بہ رہا ہے. حضرت ابو دجانہ عرض کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ آگے مت جھانکے کہ کوئی تیر آپ کی طرف نہ آئے. جب تک میرا سینہ موجود ہے آپ کی طرف کوئی تیر نہیں آنے دوں گا یا رسول اللہ. یہ تھی محبت, یہ تھا عشق جو حضور کے صحابہ کو حضور کے ساتھ تھا.
اس لیے مولانا کفایت اللہ کافی نے کہا نام شاہ یہ سرداری نواز شریف عمران خان اور جناب جتنے بھی اسلام کے دشمن آ جائیں نا یہ سارے نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشیر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا حشیر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا بدن اور آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ آج مصطفیٰ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور قرآن کو تخت پہ لے آؤ دین کو تخت پہ لے آؤ مولانا کفایت اللہ کافی نے بات ہی ختم کر دی کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے بن کے آئے ہیں قیامت آ سکتی ہے مگر کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا اور اس دور کے اندر اس عقیدہ ختم نبوت کو جس طرح اس